جو لوگ گانے سنتے ہیں تو گانوں کے 10 نقصانات میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا. اگر آپ ان نقصانات کو سنو گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس 10 نقصانات کو سننے کے بعد آپ پھر کبھی بھی گانے نہیں سنیں گے. اگر ان 10 نقصانات کے بعد اگر آپ پھر بھی گانے سنیں تو پھر آپ کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، پھر اللہ کے سوا ہدایت دینے والا اور کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے نقصان کیا ہے؟ جو شخص گانا سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. نفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے تو اسلام کے اندر داخل ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، روزے نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ذکر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، گناہ کے کام کرتا ہے. تو اسے نفاق کہتے ہیں. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ جو بھی شخص گانے سنتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، شہوت بڑھنے لگتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں کو نہیں دیکھتا، بہن کو نہیں دیکھتا، پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ بھی یاد نہیں آتا، کچھ بھی یاد نہیں آتا، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو اس کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان کیا ہے کہ جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو وہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ اتنے زیادہ بے غیرت کیوں ہے؟ یہ نوجوان یہ آج کل بے غیرت کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر غور نہیں کیا؟ ہم گانے سنتے ہیں، رات دن گانے سنتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بے غیرت بن گئے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بے غیرت ہیں یا نہیں ہیں. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ بے غیرت بن جاتا ہے. اور چوتھا نقصان کیا ہے گانے سننے کی؟ کہ جو شخص گانے سنتا ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کو ذکر کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، صرف گانے سننے میں ہی مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہیں؟ نماز پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کیوں غافل ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ گانے سنتے ہیں، گانے سے سکون حاصل کرتے ہیں، گانے سے مزے اڑاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. اور پانچواں نقصان کیا ہے کہ جو شخص گانے سنتے ہیں اس کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی دیتا ہے، جتنا بھی مال دے، دولت دے، اولاد دے، جائیداد دے، پھر وہ انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ شکر کبھی بھی ادا نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ کتنے امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیے، جائیداد دیے، بچے دیے، وہ ناشکر ہیں. وجہ کیا ہے؟ گانے سننے کو انہوں نے اپنا ایک شعبہ بنا دیا ہے. رات دن گانے سنتے ہیں، رات کو گانوں میں گزارتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے گانے لگا کر سو جاتے ہیں. تو پانچواں نقصان تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر بن جاتے ہیں. اور چھٹا نقصان کیا ہے گانے سننے والوں کے لیے؟ چھٹا نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو گانا جو ہے یہ زنا کے لیے تعویذ ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ جو لوگ تعویذ کرنے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کسی مولوی کے پاس، ہمارے لیے یہ تعویذ کر دو، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، تو وہ تعویذ کر کے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام کر دیتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں تعویذ کرنے کے لیے، ہمارے سر پہ درد ہے، روزی میں تنگی ہے، تعویذ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تعویذ کر کے دے دیتے ہیں تو ان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو شخص گانے سنتا ہے تو گانا سننا یہ زنا کے لیے تعویذ ہے. اگر آپ گانے سنو گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے زنا کے لیے تعویذ کر دی ہے، تو پھر آپ زنا کی طرف دن بدن بڑھتے جاؤ گے. آپ کا دل چاہے گا کہ میں زنا کروں، فلاں کے ساتھ زنا کروں، فلاں کے ساتھ زنا کروں. اور ساتواں نقصان کیا ہے گانے سننے کا؟ کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو وہ جہنم کی ٹکٹ اپنے لیے لے لیتا ہے. اور آٹھواں نقصان کیا ہے گانے سننے کے لیے؟ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتا ہے، کہ اس کو دنیا میں بھی پھر عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے. اور نواں نقصان کیا ہے گانے سننے کے لیے؟ نواں نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے نا، یہی نقصان آج کل ہر کسی کے اندر موجود ہے. یہ آج کل لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ گانے سنتے ہیں،
दिन रात गाने सुनते रहते हैं, अल्लाह का खौफ इनके अंदर ख़त्म हो चुका है, नमाजें ये नहीं पढ़ते, ज़कात ये नहीं देते, रोज़ा ये नहीं रखते, हज ये नहीं करते, गुनाह के काम में ये मसरूफ़ है, तो ये अपने ऊपर गौर क्यों नहीं करते कि मैं तो गाने सुनता हूँ, इसी वजह से मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। और 10वां नुकसान क्या है गाने सुनने के लिए? 10वां नुकसान ये है कि जो शख्स गाने सुनता है तो उससे फरिश्ते दूर हो जाते हैं और जिन्नात शयातीन उनके पास आने लगते हैं, उस इंसान के साथ रहने लगते हैं। तो जो भी शख्स गाने सुनता है तो फरिश्ते तो उससे दूर हो जाते हैं, शैतान उसके करीब आ जाता है। ये 10 नुकसानात मैंने आपको बताए हैं गाने सुनने के। अगर इसके बाद भी आप गाने सुनते हैं तो माना यह है कि आप बेगैरत हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, माना यह है कि आपके दिल में निफाक पैदा हो रहा है, माना यह है कि आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, इन गानों को छोड़ दो, गाना सुनना छोड़ दो, कुरान की तिलावत से सुकून हासिल करो, नमाज से सुकून हासिल करो। ये सुकून कब हासिल होगा? कि जब आप इन गानों को छोड़ेंगे। आज भी वक़्त है, इन गानों को छोड़ दो। अगर इन 10 नुकसानात को सुनने के बाद फिर भी आप गाने को नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह ही आपको हिदायत दे सकता है। हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है, हमारा काम है लोगों को बताना, बाकी हिदायत देना अल्लाह के हाथों।